بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محترم طالب علم ساتھیو، اللہ کی توفیق سے یہ کچھ اعتراضات ہیں بلکہ الزامات ہیں، ان کا ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ کتاب و سنت کو ماننے والوں پر کچھ الزامات ہیں، کچھ اعتراضات ہیں جو بڑے بے بنیاد سے ہیں، مگر یہ غلط فہمیاں بیٹھائی جا رہی ہیں دماغوں میں اور اسے مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو مناسب یہ ہے کہ ان غلط فہمیوں کا ہم جائزہ لیں، اور جو غلط فہمیوں کا شکار ہیں، بیچارے بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو کتاب و سنت کو ماننے والے اہل حدیثوں کے بارے میں غلط خیالات رکھتے ہیں، بلکہ پیدا کیے گئے ہیں، ان کے خیالات ان کے ذہنوں میں پیدا کیے گئے ہیں، وہ نہیں جانتے حقیقت کیا ہے۔ تو ان کے ذہنوں کو صاف کرنا ہماری ذمہ داری ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس پر ہم توجہ دیں۔ تو اسی وجہ سے ایک تو پہلی بات، ہم خود اہل حدیث ہو کر ان اعتراضات کو جانتے نہیں ہیں اور نہ ان کا جواب ہمیں معلوم ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم خود آگاہ ہوں کہ ہمارا مذہب، ہمارا مسلک، قرآن اور حدیث جو ہمارا مسلک اور مذہب ہے وہ کیا کہتا ہے، ہمیں کیا بتاتا ہے، اس سے متعلق خود ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو اس کلاس میں اپنی حقیقت کو ہم خود جانیں گے پہلے، اور پھر جو غلط فہمیاں ہمارے حوالے سے بیان کی گئی ہیں ان کو جو ہے وہ ختم کرنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں جو بیان کی جا رہی ہیں وہ ایسے ہی نسیہ منسیہ نہیں ہوں گی، کیا بولیں اسے، آپ کو بلا کر نہیں بیٹھیں گے آپ لوگ۔ اس سے پہلے ہم نے جو ہے نا ایک اعتراض پر گفتگو کی تھی، کیا اعتراض تھا وہ؟ پہلا والا اعتراض کیا تھا؟ اعتراض ہی بتا دیں بس۔ ہاں، انگریزوں کا کیا ہے؟ پیداوار نئے ہیں، اہل حدیث بالکل نئے ہیں، ابھی قریب میں آئے ہیں، انگریز ان کو لے کر آ گئے ہیں۔ ہاں، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا لوگوں نے ایک الزام لگایا ہم پر، تو ہم نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے بات بتائی کہ انگریز وہ اہل حدیث لے کر نہیں آئے۔ ہاں، یہ ایک بات البتہ میں ضرور کہوں گا، کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ کر دے، انگریز اہل حدیث ہیں کہ نہیں، اگر کوئی پوچھے تو کیا بولیں گے آپ؟ انگریز اگر مسلمان ہے، اہل حدیث ہے، تو اہل حدیث ہو سکتا ہے انگریز؟ ایک انگریز مبلغ بن گیا، انگریز اہل حدیث مبلغ ہو گیا، اس نے اگر اہل حدیثیت کی طرف لوگوں کو بلایا تو کیا بولیں گے؟ وہ تو ہے ہی نا اہل حدیث۔ تو یہ جو ہے نا مسلمان انگریز اہل حدیث کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، ایک کافر عیسائی اسلام دشمن انگریز کی بات ہو رہی ہے، ورنہ انگریز اہل حدیث ہو سکتے ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، انگریز ہو کر اہل حدیث ہو سکتا ہے، ایک آدمی انگریز ہو کر مسلمان ہے تو اہل حدیث ہے، یعنی سبحان اللہ۔ ایسے بہت سارے مبلغ ملیں گے آپ کو جو انگریز ہی ہیں وہ اہل حدیث ہیں۔ اب وہ اگر بولیں گے، تبلیغ کر رہے ہوں، تو لوگ بولیں گے دیکھو انگریز ہے، دیکھو اہل حدیث بنا رہا ہے لوگوں کو تو ایسا نہیں بولتے ہیں، اصل میں لوگ کیا بولتے ہیں، انگریز جو کافر عیسائی ہیں انہوں نے وہ اہل حدیث پیدا کیے ہیں۔ تو سبحان اللہ، بہرحال اب اس میں اور کچھ زیادہ گئے بغیر اتنی بات یاد رکھتے ہیں کہ انگریزوں نے اہل حدیثوں کو نہیں پیدا کیا، اہل حدیث سبحان اللہ اللہ کے رسول کے زمانے سے ہیں، بلکہ اگر بات دیکھی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، اللہ کے کلام اور اس کے فرمان کو صحابہ کرام کے نہج کے مطابق سمجھنے والے لوگ اہل حدیث ہیں، صحیح سمجھ کے ساتھ سمجھنے والے لوگ اہل حدیث ہیں۔ صحابہ کرام سب سے زیادہ صحیح سمجھنے والے تھے، اس کے بعد آنے والے تابعین صحیح سمجھنے والے تھے، تبع تابعین صحیح سمجھنے والے تھے، علماء کرام، ائمہ اعظام، یہ سب صحیح سمجھنے والے لوگ تھے۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ اصل میں اہل حدیث لوگ ہیں، بات سمجھ میں آپ کے۔ تو اہل حدیث کس کو بولتے ہیں؟ حدیث کو اور قرآن کو ماننے والا صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اہل حدیث کہتے ہیں۔ تو ہر زمانے میں رہے ہیں، وہ پہلے سے رہے ہیں اور اب بھی موجود ہیں۔ تو لوگوں کا یہ خیال کہ یہ جو ہے نا انگریزوں کی ایجاد ہے وغیرہ، غلط خیال ہے۔ دوسرا جو اعتراض الزام اہل حدیثوں پر لگا ہے، بلکہ لگایا جاتا ہے، مشہور الزام، یہ ترتیب بس آسانی کے لیے ہے، پہلا دوسرا الزام اس طرح ترتیب کے ساتھ لوگوں نے نہیں لگایا ہمارے اوپر الزام
تو یہ الزامات جو ہے نا مشہور الزامات ہیں، ہم جائزہ لے رہے ہیں ان الزامات کا. تو ان میں سے ایک بڑا اعتراض یہ بھی ہے کہ اہل حدیث جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں ہیں. ایک بڑا اعتراض یہ ہے، یا پھر مانتے بھی ہیں تو صحیح نہیں مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کرتے، ان کا وقار نہیں جانتے، ان کا مقام نہیں پہچانتے، ان کی توقیر اور تعظیم تکریم نہیں کرتے. ایسا بولتے ہیں لوگ، اور یہ بہت غلط بولتے ہیں، بہت غلط بولتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا ہم مانتے ہیں کوئی اور مانتا ہی نہیں ہے. میں آپ کو ایک بہت سمپل سی بات بتاتا ہوں کہ لوگ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اماموں کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. نہیں چھوڑتے ہیں، بہت آسانی سے چھوڑتے ہیں، بہت آسانی سے چھوڑتے ہیں. اللہ کے رسول کا فرمان بتائیں تو بولے نہیں، ہمارے امام کا قول کیا ہے، ہم اس کو قبول کرتے ہیں. اور ہم اہل حدیث کیا بولتے ہیں، اماموں کے امام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سروں آنکھوں پر ہے. باقی ساروں کے اقوال لیے بھی جا سکتے ہیں، چھوڑے بھی جا سکتے ہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صرف لی جا سکتی ہے، چھوڑی نہیں جا سکتی ہے. تو مانے کون یار اللہ کے رسول کو؟ آپ بہت زیادہ ماننے کی بات کرتے ہو، مگر اللہ کے رسول کے قول کو اپنے مسلک کے واسطے بار بار چھوڑتے ہو. چھوڑتے ہیں بہت سارے لوگ، اور آپ نے دیکھا مشہور بات ہے. اور بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ سبحان اللہ، یعنی دیکھیں ہم ایک امام کا قول لیتے ہیں امام کے واسطے، اور ہم کہتے ہیں یار ہم بڑے امام کا قول، امام الانبیاء کا قول، ان اماموں کو چھوڑ کر لیں تو کیا غلط کر رہے ہیں؟ تو بولے غلط کر رہے ہیں. دیکھو اللہ کے رسول کو ماننے کی عجیب سی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا ہم مانتے ہیں کوئی اور نہیں مانتا. جو ماننے کی بات کرتے ہیں اور ہم الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کو مانا نہیں، تو وہ سوچیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کتنی مرتبہ چھوڑا ہے، انکار کیا، حالانکہ مانا ہی نہیں. اب ان کی نظروں میں ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کچھ بدعی انداز کا ماننا ہے، کچھ بدعتیں جو انہوں نے ایجاد کر رکھی ہیں جس کا اسلام سے کوئی ثبوت نہیں، وہ کریں تو اللہ کے رسول کو ماننے کی بات ہوگی. جیسے ان کا یہ خیال ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا بنا کر پیش کیا، یہاں تک کہ اللہ کے برابر کر دیا جائے. تو ایسا ماننا نہیں ہے، بلکہ ایسا ماننا تو نہ ماننا ہے. عیسائیوں نے اللہ کے رسول عیسیٰ کو مانا کہ نہیں مانا. آپ کیا کہتے ہیں وہ صحیح ماننے والے ہیں؟ عیسیٰ کو ماننے کے باوجود بھی ہم نے کیا کہا ان کے بارے میں؟ مشرک اور کافر ہیں. وہ یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ بے شک مانتے، مگر ماننے کے باوجود بھی ہم نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ یہودی کافر اور مشرک ہو گئے. ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیا خیال ہے کتنا مانا انہوں نے؟ بہت مانا بھائی. انہوں نے کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ ثالث ثلاثہ، یہ اللہ اور مریم عیسیٰ یہ سب مل کر ایک اللہ ہیں. اللہ کی اولاد قرار دیا، نعوذ باللہ من ذلک، اللہ کا بیٹا قرار دیا. کتنا مانا؟ بہت زیادہ نہیں مانا کیا؟ بہت زیادہ مانا کہ نہیں مانا؟ مانا کہ نہیں مانا؟ بہت زیادہ مانا. اتنا زیادہ مانا کہ سبحان اللہ وہ اللہ کی شان میں انہوں نے گستاخی کر دی. اتنا زیادہ مانا، اور پھر وہ مسلمان رہے، باقی کافر ہو گئے. تو یہاں ہمارے بہت سارے احباب، اللہ ان کو ہدایت دینے کی توفیق عنایت فرمائیں، اللہ کے رسول کے معاملے میں بھی یہ کوتاہی کرتے ہیں. بلکہ بعض احباب ایسے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا یہاں بھی مملکہ میں رہتے ہوں گے، وہ مکہ کم جاتے ہیں، مدینہ زیادہ جاتے ہیں. ان کا خیال مدینہ زیادہ جانا اچھا ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر کو انہوں نے معمولی درجہ دیا، اور مدینہ کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی قبر ہے یہ سوچ کر جاتے ہیں. بعض لوگ تو نعوذ باللہ من ذالک اتنا غلو کرتے ہیں. ہم نے سنا ہے بعض مقرروں کی زبانی یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں، مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ صحیح بھی ہیں کہ غلط ہیں. بعض مقرروں کے حوالے سے میں نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی قبر تو چھوڑیے، ان کی امی کی قبر پر گئے تو ان پر ایک عجیب سی ہیبت طاری ہوئی. وہ ایسی ہیبت تھی اور ایسی کیفیت تھی جو اللہ کے گھر کے پاس بھی گئی تو طاری نہیں ہوئی ان پر. کتنا غلو ہے! اللہ کے رسول کا مرتبہ تو چھوڑو، اللہ کے رسول کی والدہ کا مرتبہ بھی اللہ سے زیادہ بڑھا دیا. اور پھر کیا سمجھتے ہیں اللہ کے رسول کو ماننے والے؟ کیا وہ لوگ ماننے والے اللہ کے رسول کو؟ اللہ کے رسول کو اتنا زیادہ مان کر وہ لوگ کافر ہو رہے ہیں، وہ لوگ اسلام سے ہی خارج ہو رہے ہیں. اللہ ان کو نیک توفیق دے اور ہدایت دے. اللہ کے رسول نے یہی بات تو سمجھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو عیسائیوں نے، یہودیوں نے جس طرح اپنے نبیوں کو مرتبے سے بڑا چڑھا کر بیان کیا، ان کے مرتبے سے بڑھا کر ان کو پیش کیا، اس طرح میرے ساتھ سلوک نہ کرنا. میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ سمجھنا، میں رسول ہوں اور مجھے رسول سمجھنا. اب ایسا اگر اہل حدیثوں نے اللہ کے رسول کو مانا تھا تو کیا انہوں نے غلط مانا ہے کہ اللہ کے رسول کی شان میں انہوں نے کوئی گستاخی کی ہے؟ اللہ کے رسول کو ماننے میں کوئی کوتاہی ان سے ہوئی؟ بالکل نہیں ہوئی.
اور جنہوں نے غلو سے کام لیا ان سے کوتاہی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ان سے کوتاہی ہوئی۔ اب تو ماننے میں غلطی کس سے ہوئی؟ ان سے ہوئی کہ ان سے ہوئی؟ ان سے ہوئی جنہوں نے غلو سے کام لیا، ان سے نہیں جنہوں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے پر ان کو باقی رکھا۔ عجیب سی بات ہے۔ ایک مرتبہ میں بھی بتا رہا ہوں آپ کو، ایک طرف تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اونچا درجہ دیتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ کا درجہ کم ہونے لگتا ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پھر باقی آنے والے انسانوں کی باتوں کے سامنے چھوڑ دیتے ہیں۔ عجیب سی بات ہے۔ میں تو بتا رہا ہوں، بہت اونچا درجہ دینے کی بات کرتے ہیں، اور جب بات قبول کرنے کی ہے، دین پر عمل کرنے کی ہے، تو اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، آسانی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا مانا یار؟ مذاق ہو رہا ہے نا، یہ مذاق ہی۔ اللہ تعالیٰ ان سبوں کو توفیق عنایت فرمائے۔ یہ ایک اعتراض تھا، بہرحال میں نے اس تعلق سے بات آپ کو بتائی ہے۔ اب ایک مزید کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول کو ماننے کے حوالے سے، کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کو بشر مانا ہی نہ جائے، آپ کو نور مانا جائے۔ نور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننے کا مطلب، ٹھیک ہے ایک طرح سے اگر دیکھا جائے اللہ کے رسول نور ہے۔ نور کا مطلب کیا ہے؟ نور ہدایت ہے، ہدایت کی روشنی ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن مجید میں قرآن کو نور کہا کہ نہیں کہا؟ کئی ایک جگہوں پر قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نور کہا، کہ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، والنور الذی انزلنا، اس نور پر بھی ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا۔ یہ قرآن مجید مراد ہے، نور سے مراد قرآن مجید ہے کئی ایک جگہ پر۔ تو نور، اب دیکھو میں آپ کو قرآن، آپ کے پاس ہے نا مصاحف، اس میں کیا روشنی چھلکتی ہے اس سے؟ اب لو قرآن مجید کو اندھیرے میں چلے جاؤ، ایسا ہوا ہے کبھی؟ آپ کا قرآن، آپ کے پاس جو مصحف موجود ہے، کبھی وہ ٹارچ کا کام کرتا رہا ہے؟ اندھیرا گیا تو قرآن کہاں ہے، قرآن کہاں ہے؟ کبھی بولے ہم لوگ؟ جیسے بولتے ہیں نا لائٹ، ارے بتی کہاں ہے، موم بتی کہاں ہے، وہ کہاں ہے، وہ اس کو جلاؤ جیسے بولتے ہیں، ویسے ہم کبھی بولیں قرآن کہاں ہے، قرآن کہاں ہے، لاؤ؟ بالکل نہیں بولے۔ یعنی پتہ ہے کہ وہ روشنی ہی نہیں ہے، وہ روشنی نہیں جیسی یہ روشنی ہے، جیسے قندیلیں جل رہی ہیں، لائٹس جلتی ہیں نا، ویسے نہیں ہے وہ نور۔ نور کا مطلب کیا ہے؟ روشنی ہے ہدایت کی وہ۔ ایسے ہی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھو صحابہ کرام کے زمانے میں اندھیرے ہوتے تو اللہ کے رسول کو وہاں لایا جاتا تھا اندھیرے میں۔ اب مجھے بتاؤ کتنے اندھیروں کے قصے آئے ہوں گے اور اس میں اللہ کے رسول روشنی بن کر نظر آئے کبھی تو بھی؟ سخت اندھیروں کا ذکر ہے کہ نہیں؟ حدیثوں کے اندر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سخت اندھیرے ہیں، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا، تب اللہ کے رسول کیا لائٹ کا کام کر رہے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک، میں بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ کبھی اللہ کے رسول کے جسم سے نور پھوٹا اور سارا علاقہ روشن ہو گیا؟ اب میں بتاتا ہوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز پڑھ رہے ہوتے حضرت عائشہ کے حجرے میں، ہے نا؟ اللہ کے رسول عائشہ کے حجرے میں، اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے ہوتے، چھوٹا سا کمرہ تھا نا، نماز پڑھ رہے ہوتے تو کیا ہوتا تھا پتہ ہے آپ کو؟ عائشہ پیر سمیٹ کر رکھتی، اور جب پیر سامنے آتا اللہ کے رسول کیا کرتے؟ ایسے ایسے پیر کر کے ہٹاتے۔ اللہ کے رسول کے کمرے میں اندھیرا ہے؟ نہیں اندھیرا ہے، اللہ کے رسول کمرے میں اندھیرا ہے۔ اور صحابہ کرام اور دیکھو، غلس میں فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ غلس کا مطلب کیا ہے؟ ایسا اندھیرا جس میں روشنی نہیں ہوتی تھی۔ تو صحابہ کرام اللہ کے رسول کھڑے ہیں تو مسجد میں روشنی تھی، نماز اندھیرے میں پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام بول رہے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول نور مجسم ہوتے جیسے لوگ بول رہے ہیں تو مسجد میں اندھیرا ہونا تھا کیا؟ نہیں، جیسے اللہ کے رسول آئے روشنی، جہاں اللہ کے رسول گئے روشنی۔ ایسا ہوا ہے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا میرے بھائی۔ یہ سب کو معلوم ہے اچھی طریقے سے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے نور تھے، سرتاپا ہدایت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، روشنی تھے، لوگوں کو اندھیروں سے نکالتے تھے، روشنی کی طرف لاتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجسم نور تھے۔ یہ صرف اندھے خیالات ہیں جو لوگوں نے اپنے اندر پیدا کر لیے، اور یہ خیال کہ اللہ کے رسول کو اگر نور مجسم کہا جائے تو سبحان اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بڑھ جائے گا، غلط خیال۔ ایسا آپ کون ہوتے ہیں درجے کو بڑھانے والے، درجے کو گھٹانے والے؟ اللہ نے جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ دیا وہ بہت بڑا ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے۔ آپ اپنی طرف سے اللہ کے رسول کو نور مجسم کہہ کر ان کا درجہ بڑھا رہے ہیں، اس درجے سے بڑھ کر درجہ دینا چاہ رہے ہیں جو اللہ نے نہیں دیا ان کو۔ یعنی اللہ نے جو درجہ دیا اس سے بڑھ کر درجہ دینا کوئی انسان دے سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ زیادتی نہیں ہوئی؟ پھر بہت بڑی زیادتی ہوئی یار۔ اور کہتے ہیں اللہ کے رسول کو ہم نہیں مانتے۔ میں نے بات بتائی، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے نور تھے، روشنی تھی ہدایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، جیسے آپ نے خود کئی ایک مقامات پر اللہ تعالیٰ کے
کہلوانے پر کہا کہ دیکھو میں بشر ہوں تمہاری طرح، فرق یہ ہے کہ میں جو ہے نبی ہوں، میرے طرف وحی کی جاتی ہے اور تمہاری طرف وحی وغیرہ نہیں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کو جایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھایا کرتے تھے، پانی پیا کرتے تھے، بازاروں میں گھومتے تھے عام لوگوں کی طرح، یہاں تک کہ کافروں کو کہنا پڑا کہ عجیب رسول ہے جو بازاروں میں گھومتا ہے، کھانا کھاتا ہے۔ سب کھلی کھلی باتیں ہیں، اور لوگ کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے۔ صحابہ میں سے کسی صحابی کا یہ خیال نہیں تھا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روشنی ہے۔ اور میں نے بات بتائی ہے کہ ایمان کیسے لایا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ویسے جیسے صحابہ اکرام ایمان لے کر آئیں۔ کیا ہے وہ قرآن مجید کی آیت؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اس سلسلے میں آپ نے منہج کے حوالے سے بہت ساری آیتیں پڑھی اور جانی ہیں کہ دیکھو ایمان صحابہ کرام کی طرح ہے تو پھر ایمان ہے، اور اگر ایمان صحابہ کرام کی طرح نہیں تو پھر ایمان ہو کر بھی ایمان نہیں ہے۔ یہ اصول ہے ہمارے پاس۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے سب سے بڑی صحابی اللہ کے رسول کے قریب رہنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سنیے، وہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانا بشرا من البشر، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان تھے، بس بشر میں سے ایک بشر تھے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے۔ تو میرے بھائیو، آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی جس سے معلوم ہوگا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہماری طرح ایک انسان تھے، ہماری طرح مطلب ہماری طرح جسم اللہ نے ان کو دیا تھا، مگر وہ ہم سے کہیں زیادہ افضل تھے۔ وہ خیر البشر تھے، کیا بولیں گے اسے؟ افضل ترین انسان تھے، انسان تھے، انسانوں میں افضل تھے، اتنے افضل انسان تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امام الانبیاء بنایا، امام الانبیاء بنایا۔ ہم کہیں گے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پورے انسانوں میں سب سے افضل ہے۔ جو بزرگی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی وہ کسی اور کو نہیں دی۔ جو مرتبہ، جو رتبہ، جو مقام، جو اعلیٰ درجہ، جو اونچا مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا کسی کو بھی نہیں حاصل ہوا۔ وہ خیر البشر تھے۔ انا سید ولد آدم، اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب اگر کوئی یہ بولے کہ میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہیں بشری مانتا ہوں، کیونکہ صحابہ اکرام اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے تھے، اور اللہ نے قرآن میں اللہ کے رسول کو بشر قرار دیا، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے بارے میں بیان فرمایا کہ میں بشر ہوں، تو اس وجہ سے میں بشر مانتا ہوں، تو کیا اس نے اللہ کے رسول کی شان میں کوتاہی کی، گستاخی کی؟ کیا وہ اللہ کے رسول کو ماننے والا نہیں؟ بلکہ یہی تو صحیح ماننے والا ہے، یہی تو صحیح ماننے والا ہے۔ اللہ کے کہے مطابق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اور صحابہ کرام کے ایمان کے مطابق وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے، ایک انسان تھے، تو وہ غلط راستے پر ہے۔ غلط راستے پر تو وہ ہے یار جس نے اللہ کی بات کو بھی نظر انداز کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی نظر انداز کر دیا، اور اللہ کے رسول پر ایمان کے حوالے سے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار تسلیم نہ کرتے ہوئے ان کا بھی انکار کر دیا۔ وہ غلط ہے، وہ کوتاہی کر رہے ہیں، نہ کہ یہ آدمی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طور پر بشر مانتا ہے۔ یہ اعتراض ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کوئی ہے اعتراض؟ یہ تھوڑا سا بھی بنیاد ہے اس کے اندر کچھ تو بھی؟ بس بولے جا رہے ہیں لوگ، کیوں بول رہے ہیں؟ بس وہ بولے جا رہے ہیں، ایسے ہی بول دیا، بس اچھا لگا، اللہ کے رسول کو ایسا بولا جائے تو اچھا ہے۔ ارے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی بولا جائے جو انہوں نے بولنے کا حکم دیا ہے۔ میں آگے بتاتا ہوں، ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن سبا، معلوم ہے آپ کو کون ہے عبداللہ بن سبا؟ یہودی تھا، منافقوں کا سردار، کیا بولیں وہ عبداللہ بن منافق، بڑا منافق، یہ یہودیوں کا سردار تھا سبحان اللہ، اور اس نے بہت بڑے بڑے برے کام کیے اور یہ مسلمان ہو گیا ہے کہ نہیں؟ مسلمان ہو کر اس نے حضرت علی کے بارے میں کیا کہا پتہ ہے آپ کو؟ اللہ، حضرت علی کیا بڑا درجہ دیا، کیا خیال ہے؟ حضرت علی کو خوش ہونا چاہیے تھا؟ حضرت علی کو خوش ہونا چاہیے تھا کیا؟ حضرت علی بہت ناراض ہوئے، کہا کہ میں اللہ نہیں ہوں۔ حضرت علی نے اس کو جلانے کا حکم دیا، غصے میں آ کر اتنی سخت سزا اس کو دی۔
تو مرتے ہوئے بھی کہنے لگا کہ اب تو پکا یقین ہو گیا کہ تم ہی اللہ ہو، کیونکہ اللہ ہی جلاتا ہے۔ پکا بہت خطرناک جو ہے نا دشمن تھا اسلام کا، وہ مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کے لیے، مسلمانوں میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے کٹر سخت یہودی تھا، وہ اسلام کا دشمن تھا۔ وہ مرتے ہوئے بھی اپنی جان کو جو ہے نا وہ قربان کر گیا اپنے مذہب اور دین کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ معمولی آدمی نہیں تھا، بڑا خطرناک دشمن تھا اسلام کا۔ تو میں بتاتا ہوں کسی آدمی کو اس کے درجے سے اونچا کرنا صحابہ کرام کے پاس تھا نہیں، اور صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ایسا غلو کرتا تو اس کو برداشت نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی خیال پیدا ہوتا کہ اللہ کے رسول کوئی بشر نہیں نور بولتا تو اللہ کے رسول تنقید کرتے اور اس کو سمجھاتے روکتے۔ یہ عقیدہ تھا ہی نہیں اللہ کے رسول کے زمانے میں، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں تھا، نہ اس کے بعد آنے والے زمانوں میں۔ لوگوں نے پتہ نہیں کبھی عقیدے گھڑے صوفیوں کے چکر میں آ کر، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں گھڑیں اور بے بنیاد باتیں کہہ کر اس کو ایک معیار بنایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کا، ان کے مرتبے کا ایک معیار بنایا۔ اب بولیں جو اللہ کے رسول کو نور بولے وہی اللہ کے رسول کو ماننے والا ہے، اور جو اللہ کے رسول کو نور نہ بولے وہ اللہ کے رسول کو ماننے والا نہیں۔ کیسے بنایا معیار؟ کس بنیاد پر بنایا؟ کوئی بنیاد نہیں ہے اصل میں۔ جب قرآن مجید کی آیتوں کا جائزہ لیتے ہیں، تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا جائزہ لیتے ہیں، صحابہ کرام کے ایمان کا جائزہ لیتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے ایسی کوئی وجہ ملتی ہی نہیں ہے جس کو ہم بنیاد بنا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط عقیدہ جو ہے وہ پھیلائیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو نیک توفیق عنایت فرمائے۔ تو اہل حدیثوں پر یہ ایک مسئلہ ہے، ان کے اوپر ایک اعتراض ہے اللہ کے رسول کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول کو مانتے نہیں، بشر مانتے ہیں، نور نہیں مانتے، وغیرہ وغیرہ، اور ایسی ایسی بیکار کی بہکی باتیں کرتے ہیں لوگ جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ جی آگے دیکھیں، ایک اور بڑا مسئلہ ہے، ہم نے بات کہی تھی اللہ کے رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں۔ اب کوئی یہ بولے اللہ کے رسول غیب نہیں جانتے ہیں تو بس وہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتا ہے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی جگہوں پر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غیب جاننے والا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جاننے والا۔ قرآن مجید میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہلوایا کئی ایک مقامات پر کہ کہو وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، دیکھو اگر میں غیب جانتا ہوتا تو مجھے کوئی برائی کبھی نہیں پہنچتی اور میں صرف بھلائی حاصل کرتا۔ کہلوایا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہلوایا۔ پھر اللہ نے فرمایا عالم الغیب ولا یظہر علی غیبہ احدا، عالم الغیب ولا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ عالم غیب ہے اور اپنے غیب کو کسی کو نہیں دیتا، کسی کو نہیں دیتا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں الا من ارتضی من رسول فانه یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، مگر کسی منتخب مرتضی رسول کو اللہ تعالیٰ کچھ غیب کی باتیں بتاتے ہیں، پھر وہ بہت محفوظ طریقے سے وہ غیب کی باتیں اس کے پاس ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں ایک بات پہلے میں کلیئر کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غیب جاننے والے۔ کس کے پاس غیب ہے؟ اللہ کے پاس غیب ہے۔ اللہ کے علاوہ غیب کسی کو نہیں معلوم، ایسا اللہ نے بتایا قرآن مجید کے اندر۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم نہیں دیا گیا، مگر یہ آیت جو اس میں بتائی گئی بات کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی منتخب رسول کو کچھ غیب کی باتیں بتاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات بتائی، اور حقیقت ہے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتیں بتائی گئیں، کئی ایک باتیں اللہ کے رسول کو بتائی گئیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی، جہنم بتائی گئی، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماضی کے واقعات سمجھائے گئے، بتائے گئے، اور فیوچر کے حالات بھی سمجھائے گئے، ایسا اللہ کے رسول کو بتایا گیا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی وہ کافروں کے منصوبوں کا پتہ دیا جاتا، منافقوں کی ہتھ کنڈوں کے بارے میں خبر دی جاتی، اور پھر ان کی سازشیں بے نقاب اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کرتا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے نا وہ یہودیوں کسی قبیلے گئے تھے صلح کرانے کے لیے، اللہ کے رسول کو انہوں نے ایک جگہ بٹھایا، اوپر سے چکی کا پارٹ گرانے کا خیال تھا، اللہ کے رسول کو بتا دیا، اللہ کے رسول اٹھ کر آ گئے وہاں سے۔ ایسا کئی مرتبہ وہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبر دی ہے، دیکھا ہوگا، دیکھا نہیں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہاں سے آئی یہ خبر؟ اللہ کے رسول کو بیٹھے بیٹھے معلوم ہو گیا، اللہ کے رسول کو بیٹھے بیٹھے معلوم ہو گیا کیا کیسا میرے ساتھ ہونے والا ہے؟ بس یہاں اللہ تعالیٰ نے خبر دی، اللہ نے خبر دی کہ خود معلوم ہو گیا اللہ کے رسول کو،
اللہ نے خبر دی. اور جو قرآن مجید کی آیت ہے دیکھیں غور کریں اس میں, فلا یظہر علی غیبہ, اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا, اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا, اللہ ظاہر نہیں کرتا. پھر فرماتے الا من ارتضی من رسول, اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے اس رسول پر جس کو وہ پسند فرماتا ہے, یا کچھ باتیں جو بتانی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ وہ بتاتا ہے, اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کوئی نبی رسول مقرب کوئی نہیں جاننے والا, حتیٰ کہ فرشتے بھی غیب کا علم نہیں رکھتے, کوئی علم نہیں رکھنے والا. غیب کا علم کسی کو نہیں, اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں تو وہ باتیں جو اللہ نے بتائی ہوتی ہیں وہ ان کے علم میں آتی ہیں, اور جو علم میں آتی ہیں وہ ہمارے واسطے ہو سکتا ہے غیب کی باتیں ہوں, مگر اللہ کے رسول کے واسطے غیب کی باتیں نہیں رہی ہوں. اب پھر بھی اللہ کے رسول غیب جاننے والے نہیں ہیں. جو باتیں سامنے آ گئی وہ غیب کی ہیں کیا؟ اللہ کے رسول کے واسطے وہ غیب کی باتیں نہیں رہی, ہمارے واسطے غیب کی باتیں ہیں. اللہ کے رسول کو تو بتا دی گئی ہیں. اگر اللہ کے رسول کو اللہ نے بات نہ بتائی ہوتی اور اللہ کے رسول خود جان گئے ہوتے تو غیب جاننے والے تھے. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کے بتائے بغیر, اللہ کے رسول کے بتائے بغیر اور اللہ کے بتائے بغیر کوئی بات نہیں جانی ہے, اپنی طرف سے کوئی بات نہیں جانی ہے, کوئی بات نہیں جانی ہے. ہاں اندازے لگائے جا سکتے ہیں, وہ عام طور پہ ایک ذکی قسم کا آدمی بھی اندازہ لگا سکتا ہے, اندازہ لگا سکتا ہے ایسا ہوگا, اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ غیب کا علم ہے نہیں یار, وہ ہم بھی بولتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے, یہ اندازے ہیں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غیب کا علم ہوتا تو بہت مرتبہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چوٹیں پہنچی ہوتی تو وہ نہیں پہنچتی. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض غزوات میں دانت شہید کر دیے گئے, صحابہ کرام شہید کر دیے گئے, بہت سارے صحابہ کرام شہید کر دیے گئے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود تکلیفیں پہنچی اور بڑی مشکلیں پیش آئیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اللہ نے خود فرمایا کہ دیکھو کہہ دو ان سے لستکثرت من الخیر, میں نے بہت بھلائی حاصل کی ہوتی, وما مسنی السوء. اب واقعہ اس کے برعکس ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچی تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم نہیں تھا. اب جو باتیں اللہ تعالیٰ کو بتانی تھی وہ اللہ نے بتائیں, اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جاننے والے تھے. اس کو بالکل مانتے ہیں ہم لوگ, اس کو بالکل مانتے ہیں. ہم ایسا بالکل نہیں کہتے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کچھ باتیں بھی نہیں بتائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی باتیں, مگر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتائی, فرشتوں کے ذریعے سے بتائی, وحی کے ذریعے سے بتائی, خود سے اللہ کے رسول کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوا. میں مثال کے طور پر آپ سے کہتا ہوں, میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے یا کسی سے, میں مثال کے طور پر سمجھانے کے واسطے بول رہا ہوں, غلط فہمی نہ ہو اس سے. مثال کے طور پر یہ دروازہ کھول دیا, یہ دروازہ دیکھیں, اب اس طرف کا حال آپ کو دکھایا جا رہا ہے تو کیا خیال ہے؟ آپ جان رہے ہیں ادھر کا اور مجھے بول رہے ہیں, تو میں کیا سمجھوں گا؟ آپ کو غیب کا علم ہے. میرے لیے تو غیب ہے وہ, مگر آپ کے لیے غیب ہے وہ نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ آپ ادھر بیٹھ کر وہ دروازے سے دیکھ رہے ہیں, وہاں آپ کو ایک آدمی بتا رہا ہے وہ سب چیزیں جو مجھے نہیں معلوم, میرے لیے غیب, مگر آپ کے لیے غیب نہیں. وہ تو حاضر ہے آپ کے لیے, وہ تو آپ کو دکھائی جا رہی ہے. آپ موبائل میں یا پہ انٹرنیٹ میں کوئی چیز دیکھ رہے ہیں اور مجھے بتا رہے ہیں. میرے لیے غیب ہے مگر آپ کے لیے غیب نہیں ہے. وہ آپ کو پتہ چل رہا ہے اس کا, آپ کو دروازہ بند ہے, اب دیکھو وہاں کون جا رہا ہے بولے, اب بتائیے آپ اگر اب بتاتے ہیں بالکل کریکٹ تو آپ غیب کے عالم ہیں. بتا سکتا ہے کوئی ایسا؟ کوئی نہیں بتا سکتا. ہاں کوئی اندازہ لگا سکتا ہے فلاں ایک آدمی کی آفس ادھر ہے, وہ ہو سکتا آیا ہو, اس کو اندازہ بولتے ہیں. یہ غیب کا علم نہیں. علم الگ چیز ہے, اندازہ ایک الگ چیز ہے. یقین کے ساتھ جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں علم. یا علم کی تعریف یاد رکھیں آپ لوگ. علم کس کو بولتے ہیں؟ جو چیز یقین کے ساتھ حاصل ہو اس کو بولتے ہیں علم. اندازوں پر جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ علم نہیں ہوتا. تو اس طرح بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علم والے ہیں, وہ علم والے نہیں ہیں, اندازے لگا رہے ہیں بہت سارے, اور علم والے نہیں ہیں. یقین ہونا چاہیے, علم ہے یقین. ایسا میں سمجھتا ہوں, ایسا تو سمجھتا ہے, کیوں سمجھتا ہے بھائی؟ اسے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہم سمجھتے ہیں, تم سمجھتے ہو, وہ سمجھتا ہے. یہ سمجھنے کی باتیں نہیں. پکی بات بولیں تو علم, پکی بات نہیں بولیں تو علم ہی نہیں. اور علم کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, وہ مضبوط بات ہے بس. تو بہرحال علم غیب کے مسئلے کے حوالے سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ. اب دیکھو میں نے باتیں سمجھائی, اس سے پہلے میں نے واقعات بھی آپ کے سامنے کچھ رکھے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک جملہ سنیے. من زعم انه يخبر بما يكون في غد فقد عدم على الله الفرية
واللہ یقول قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. من زعم انہ یخبر، جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتے ہیں بما یکون فی غد، کل جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں. کل کی اللہ کے رسول اگر خبر دیتے ہیں، کوئی یہ سمجھتا ہے، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، تو اس نے اللہ پر سب سے بڑا جھوٹ باندھا ہے. واللہ یقول، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. سبحان اللہ. یہ سورۃ النمل کی آیت ہے، صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں اس کو نقل کیا گیا ہے. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. کہہ دیجیے کوئی نہیں جانتا ہے آسمان اور زمینوں کا جو غیب ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. جب اللہ نے ایسا بیان فرمایا ہے اور کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، گویا کہ اس نے اللہ پر بڑا جھوٹ باندھا، بڑی جھوٹی بات کہی. یہ حقیقت نہیں، سچی بات. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اور لوگ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم، اللہ کے رسول کو غیب کا علم ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں، اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کو بھی غیب کا علم ہے. کتنی جھوٹی اور بیکار سی بات کر رہے ہیں. واقعات وغیرہ وغیرہ جو کچھ ہے وہ سب کو نظر انداز کر کے صرف آیتوں کو دیکھیں آپ تو صاف بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں تھا. ایک مرتبہ ایسی روایت بھی آتی ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک مجلس تھی، ایک شادی کی مجلس تھی، بلکہ کچھ بچیاں جو ہیں شعر پڑھ رہی تھیں، وہ بہادری کے قصے گا رہی تھیں اپنے آبا و اجداد کے. ایسا ہوتا تھا. جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مجلس میں بیٹھے تو انہوں نے یہ شعر کہنا شروع کر دیا، او فینا نبی یعلم ما فی غد. باتوں باتوں میں انہوں نے یہ بات بھی کہہ دی، کہا کہ ہم میں ایسا نبی بھی ہے، او فینا نبی، ہمیں ایک ایسا نبی بھی ہے، یعلم ما فی غد، جو کل کے بارے میں جانتا ہے. تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شعر کو چھوڑو، دعیھا، یہ شعر جو تم نے پڑھا ہے نا اس کو چھوڑو. اس شعر کو چھوڑ کر جو تم اس سے پہلے اشعار پڑھ رہی تھی، وہ اولی باللتی کنت تقولی، جو اس سے پہلے اشعار پڑھ رہی تھی نا وہ اشعار پڑھو. یہ شعر نہیں ہے، ایسا نہ بولو. یہ جو الفاظ تھے اللہ کے رسول کے بارے میں کہے گئے تھے یہ غلط تھے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واسطے اس شعر کو جو ہے پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ منع کیا اس سے. یہ اللہ کے رسول کے زمانے کی بات ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہودن کے کھانے پر گئے تھے بلانے پر. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کی دعوت میں شرکت جائز ہے اگر وہ مذہبی قسم کی نہ ہو. تو اس نے ایک پلان کیا. آپ کو پتہ ہے میرا ایک واقعہ میں برسبیل تذکرہ ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. اس نے پلان کیا کہ میں زہر ملا کر مار دوں گی. اگر یہ سچا نبی ہے تو مرے گا نہیں، اور سچا نبی ہے تو مر جائے گا، قصہ ختم ہو جائے گا. زہر ملایا. اللہ کے رسول اکیلے نہیں تھے بلکہ ایک صحابی ان کے ساتھ تھے. ان کا صحابی کا نام میں بھول رہا ہوں. بہرحال اللہ کے رسول نے بھی کھایا، انہوں نے بھی کھایا. زہر تھا، ان صحابی کا انتقال ہو گیا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بچا لیا، مگر وہ زہر کا اثر اللہ کے رسول کو تکلیف دیا کرتا تھا. ایسی بات ملتی ہے روایتوں میں. تو دیکھیں اگر اللہ کے رسول کو معلوم ہوتا کہ اس بکری میں جو مجھے کھلائی جا رہی ہے زہر ہے تو آپ کیا کہتے؟ صحابی کو بولتے، چپکے سے بولتے تو نہ کھا، میں کھا لیتا ہوں. یہ مجھے آزمانے کے لیے کھلایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، میری آزمائش کا اثر تیری آزمائش کے لیے نہیں، میں کھا لیتا ہوں تم نہ کھاؤ. اگر پتہ چلتا آپ کو تو آپ بولتے میں کھا لیتا ہوں کیونکہ مجھے مرنا نہیں ہے. مرنا نہیں مطلب میں نہیں مروں گا ابھی، اللہ تعالیٰ مجھ سے جو کام لینے والے ہیں وہ لیں گے پوری طریقے سے. اللہ تعالیٰ مجھے بچا لیں گے. وہ بھی اللہ کو خبر نہیں، اللہ کے رسول کو وہ بھی خبر نہیں کہ مریں گے بچیں گے. اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس بات کا علم. بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ تو صحابی کو اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا. صحابی نے بھی کھا لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی وفات پا گئے، انتقال کر گئے. اگر اللہ کے رسول کو خبر ہوتی تو کیا اللہ کے رسول کو کھانے دیتے یار؟ اپنے صحابی کو وہ ایسے ہی مرنے کے لیے چھوڑ دیتے اللہ کے رسول. پھر اس عورت کو بھی قصاص کے واسطے قتل کر دیا گیا. وہ عورت جو یہودن تھی اسے بھی قتل کر دیا گیا. اس صحابی کے قصاص میں اسے بھی قتل کر دیا گیا. بات ایسی ہے، واقعہ موجود ہیں. ایسے بہت واقعات ہیں میرے بھائی، ایسے بہت واقعات ہیں. آپ جب غور کریں تو ملیں گے. جو لوگ دین کو نہ صحیح نہیں سمجھنا چاہتے، دین کو اللہ کی کتاب سے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، صحابہ کرام کے منہج سے نہیں سمجھنا چاہتے، وہ لوگ اس طرح گمراہ ہوتے ہی رہتے ہیں. اپنے طریقے سے سمجھیں گے نا تو گمراہ ہوں گے. اپنے خیالات میں وہ جائیں گے
اور پھر جو انہیں اچھا لگے گا وہ کریں گے. دین میں بار بار کہتا ہوں ہمارے جذبات کا نام نہیں, ہماری سوچوں کا, ہمارے خیالات کا نام نہیں. دین اللہ کا بھیجا ہوا ہے, اللہ کا اتارا ہوا ہے قرآن مجید کی شکل میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے انداز میں. اب جو آدمی اسے اپنے جذبات سے سمجھنے کی کوشش کرے گا یقیناً گمراہ ہوگا اور گمراہ کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان گمراہیوں سے محفوظ رکھے. اسی طرح اللہ کے رسول کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی ہم پر الزاماً لگائی جاتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو نہیں مانتے, اس وجہ سے بھی کہ اللہ کے رسول کا وسیلہ لینے کو جائز نہیں سمجھتے. اب ماننے کی بات یہ بھی ہے, اللہ کے رسول کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے درجے کو ان سے بڑھایا جائے یہاں تک کہ اللہ کے برابر قرار دیا جائے, ایسا لوگوں کا خیال. اور اللہ کے رسول کو رسول ماننے کا مطلب یہ بھی ہے کہ انہیں بشر نہیں نور مانا جائے. اللہ کے رسول کو رسول ماننے کا مطلب یہ بھی ہے کہ انہیں عالم الغیب مانا جائے جیسے اللہ کو عالم الغیب مانتے ہیں. اور اللہ کے رسول کو رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا وسیلہ بھی لیا جائے, ایسا خیال ہے لوگوں کا. اور اگر کوئی ایسا نہیں مانے گا تو رسول کو مانتا ہی نہیں. اور یہ جتنے خیالات ہیں یہ سب غلط اور بے دین خیالات ہیں, بدعتی خیالات ہیں. اس کا نہ ثبوت قرآن سے ملتا ہے, اس کا ثبوت نہ حدیث سے ملتا ہے, نہ صحابہ کرام سے ملتا ہے. عجیب سی بات ہے, دیکھیں کیسے الزامات لگائے جاتے ہیں جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو نیک توفیق دے اور ان سبوں کو ہدایت دے جو بیچارے غلط فہمیوں کا شکار ہیں. اللہ کے رسول کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا جائے, اللہ کے رسول کا اتباع کیا جائے. بلکہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو عقیدے کے معاملے میں, ایمان کے معاملے میں اور پھر اعمال کے معاملے میں جب تک اختیار نہیں کیا جائے گا اس وقت تک آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو وسیلہ بنایا جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کامیاب ہونے کے لیے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیدہ تھا, جو عقیدہ آپ نے ہمیں سمجھایا, اس عقیدے کو قبول کیا جائے, اسے وسیلہ بنایا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو تھا اس کا اتباع کیا جائے, اسے نجات کا ذریعہ بنایا جائے, نہ کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بنایا جائے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کا کیسا وسیلہ لیا کرتے. صحابہ کرام اللہ کے رسول کا وسیلہ لیا کرتے, آپ کی دعاؤں کا وسیلہ لیا کرتے. آپ کی ذات کا کبھی صحابہ کرام نے وسیلہ نہیں لیا, یاد رکھیں. آپ کا وسیلہ کبھی نہیں لیا صحابہ کرام نے, آپ کی ذات کا کبھی وسیلہ لیا ہی نہیں صحابہ کرام. صحابہ کرام نے آپ کی دعاؤں کا وسیلہ لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دیکھیں بارش نہیں ہو رہی تھی تو ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے, خطبہ جمعہ کا موقع ہے, کیا کہا آ کر, اللہ کے رسول دعا کیجیے نا, بارش نہیں ہو رہی, راستے کٹ گئے ہیں, مویشی مر رہے ہیں, پھر بڑی مشکلوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے, قید سالی ہے, آپ دعا کریں, اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا اور بارشیں نازل ہوگی. تو اللہ کے رسول نے دعا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر بارشیں, صحابہ کہتے ہیں اسی وقت جب آپ نے دعا کی نا بارشیں وہ آ گئیں. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ابر بالکل تھا ہی نہیں, آسمان بالکل صاف تھا. اللہ کے رسول نے جیسے ہی وہ دعا فرمائی پھر بادل امڑ آئے, پھر اچانک ہی موسلا دار بارش شروع ہوئی. ہم کیا دیکھتے ہیں, اللہ کے رسول بھی ممبر سے اترے نہیں, آپ کے داڑھی سے بھی پانی کے قطرے ٹپکنے لگے تھے. چھت ایسی مضبوط نہیں تھی نا پہلے, وہ کچی سی چھت تھی. وہ دعا کیا کی, اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوہ ہیں, دعا قبول اللہ تعالیٰ ان کی فرماتے تھے. تو صحابی نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی, آ کر دعا کی درخواست کی. آپ کی ذات کو وسیلہ نہیں بنایا, آپ کی دعا کو وسیلہ بنایا, ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کی ذات کو صحابہ نے وسیلہ بنایا ہوتا تو اس صحابی کو آ کر دعا کرنے کی درخواست کرنی پڑتی, وہ گھر بیٹھے ہی اللہ کے رسول کو بنا لیتا وسیلہ. اے اللہ ہمارے رسول ہمارے بیچ میں ہیں تو ان کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول کر لے, یا ہم پر ان کی وجہ سے بارش نازل کر دیں. ویسا دعا نہیں کر سکتے تھے, بالکل دعا کر سکتے تھے. کسی صحابی سے ایسی دعا ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بنا کر دعا کی ہو, ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا. جب اللہ کے رسول موجود تھے تب بھی آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول ہمارے واسطے دعا کیجئے, اور اللہ کے رسول دعا کرتے, دعائیں قبول ہوتی. اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا, اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد ایک مرتبہ بارشیں پھر نہیں ہوئی, حضرت عمر کا دور ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, تو اگر اللہ کے رسول کی ذات سے یہ وسیلہ طلب کرنا ہوتا تو حضرت عمر کیا کرتے,
اللہ کے رسول کی ذات کو وسیلہ بناتے کہ نہیں بناتے. کہتے اللہ تعالیٰ ہمارے بیچ میں نبی تھے, ہم ان سے دعا کرتے تھے, دعا کرنے کے لیے کہتے تھے, اور وہ دعا کرتے تو بارشیں نازل ہوتی تھی. اب وہ نہیں رہے تو ان کی ذات کی وجہ سے یا اللہ ان کے وسیلے کے ذریعے سے اللہ ہم پر بارش نازل کرے. ایسا کہہ سکتے ہیں نا حضرت عمر. حضرت عمر کے ایمان کے معاملے میں کوئی شک ہے؟ کسی کو شک ہے؟ حضرت عمر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ اللہ کے رسول کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ اور کتنا مانتے تھے یار, وہ کتنا مانتے تھے. ان جیسا ماننے والا کوئی ہے نہیں. صحابہ کرام پورے کے پورے اللہ کے رسول کو بہت ماننے والے تھے. اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا تو فرط غم کی وجہ سے انتہائی غمزدہ تھے. وہ انتہائی غمزدہ, اتنے غمزدہ تھے کہ سمجھ بھی نہیں آیا کیا کرے. سبحان اللہ, اتنے غمزدہ تھے, اتنی تکلیف تھی کہ تلواری انہوں نے نیام سے نکالی اور کہا کہ اگر کوئی بولے گا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے, میں گردن مار دوں گا اس کی. کتنا غم, معمولی غم ہے. ہم اپنے والدین سے اتنی محبت نہیں کرتے ہوں گے یار جتنا وہ صحابہ کرام اللہ کے رسول سے کرتے تھے. ہم کسی سے محبت نہیں کرتے اتنی جتنی وہ کرتے تھے, اور ہمیں بھی کرنا چاہیے. ان کے اپنے مرتے تو وہ مرنے چھوڑ دیا کرتے, کچھ نہیں بولتے. خاتون تھی جنگ کے میدان میں, اور وہ جنگ کے میدان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے. تو ان کو پتہ چلا کہ اس جنگ میں ان کے باپ تھے موجود, شہید کر دیے گئے. پھر اطلاع ملی ان کا بھائی تھا اس جنگ میں, وہ بھی شہید ہو گیا. پھر جنگ میں انہیں اطلاع ملی کہ ان کا شوہر بھی تھا اس جنگ میں, وہ بھی شہید ہو گیا. تو تکلیف تو ہوئی ہوگی نا, باپ شہید ہوا ہے, بھائی شہید ہوا ہے, شوہر بھی شہید ہوا ہے, تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ تکلیف بے شک تھی, مگر اس کے باوجود انہیں خیال تھا اس بات کا کہ اللہ کے رسول کیسے ہیں. وہ سب سننے کے باوجود کہتی تھی مجھے بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں. کہا کہ اللہ کے رسول بتا, ٹھیک ہے. قرار نہیں آتا تھا, کہا کہ دکھاؤ تو صحیح. جب انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تو اس کے بعد کہا کلو مصیبت بعدک جلل, اللہ کے رسول میرے شوہر شہید, میرا بھائی, میرے باپ سب شہید, کوئی بات نہیں, آپ کو دیکھنے کے بعد اب مصیبت نہ رہی. کتنی محبت کرتے تھے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت عمر ہیں, حضرت عمر تو بہت بڑے صحابی ہیں. ایک معمولی صحابیہ کا واقعہ بتا رہا ہوں میں. حضرت عمر تو بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے. انہیں سمجھ میں نہیں آیا کچھ, انہوں نے کہا کہ میں تو مار دوں گا کسی کو, میں بولوں چھوڑوں گا ہی نہیں. بولے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت ابوبکر نے سمجھایا, خوب سمجھایا, تو پھر پتہ چلا حضرت عمر خاموش ہو گئے. اس کے بعد یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کو اتنا زیادہ مانتے تھے, وہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو سے بچتے ہیں, اور اللہ کے رسول پر صحیح ایمان لاتے ہوئے صحیح وسیلے کو اختیار کرتے ہیں. اگر وسیلہ لینا ہوتا ذات کا تو عمر کو لینا ہوتا. وہ زیادہ محبت کرنے والے تھے, زیادہ اللہ کے رسول کو ماننے والے تھے, ہم لوگوں سے زیادہ ماننے والے تھے, ہے کہ نہیں؟ مگر انہوں نے اس موقع پر حضرت عباس کو بلا کر دعا کرنے کے لیے کہا. حضرت عباس سے کہا کہ آپ دعا کریں, اللہ کے رسول تھے تو وہ دعا کیا کرتے, اور آپ جو اللہ کے رسول کے چچا ہیں, سب سے قریب ترین رشتہ دار ہیں, آپ دعا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا. حضرت عباس نے دعا کی اور اللہ نے دعا قبول فرمائی. یہ تاریخ ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو نہیں مانتے کیونکہ ہم وسیلہ نہیں جانتے, وسیلہ نہیں لیتے. تو پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر بھی اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تھے. پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام بھی اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تھے. وہ کہہ رہے ہیں, وہ اگر ہمارے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں, اہل حدیثوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا یہ لیتے نہیں ہیں لوگ, اس وجہ سے اللہ کے رسول کو نہیں مانتے ہیں, تو صحابہ کرام بھی نہیں لیتے تھے بھائی, تو بھی نہیں مانتے اللہ کے رسول کو. سبحان اللہ. اب اگر کوئی یہ بولتا ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ بہت اونچا درجہ رکھتے تھے, یہاں تک کہ اللہ کے برابر ہو جاتے تھے, تو اگر کوئی اس عقیدے کے خلاف بولتا ہے, اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتا, تو گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو صحابہ کرام بھی نہیں مانتے تھے, کیونکہ صحابہ کرام کا بھی ایسا ہی عقیدہ تھا. جو یہ سمجھتے ہیں اللہ کے رسول کو نور ماننے پر ہی اللہ کے رسول کو ماننا ہوتا ہے, اور اگر کوئی اللہ کے رسول کو بشر مانے گا تو اللہ کے رسول کو نہیں مانتا, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو صحابہ کرام بھی نہیں مانتے تھے, کیونکہ اللہ کے رسول کو صحابہ کرام بھی بشر مانتے تھے. جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانا جائے تو ہی رسول ماننا ہوگا, ورنہ ان کو رسول ماننا نہیں ہوگا, ان کی شان میں گستاخی ہوگی, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو صحابہ کرام بھی نہیں مانتے تھے, ان کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول بشر تھے, نہ کہ نور تھے, نہ کہ عالم الغیب تھے. سبحان اللہ. اب کوئی اس الزام کے بارے میں انصاف سے کہے, ان باتوں کو سننے کے بعد, کیا اہل حدیث اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں؟
آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے، بہت سارے کہ سبھی اہل حدیث تو ہوں گے، میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، بہرحال آپ لوگوں کے پاس جو علم تھا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور جو ہم نے باتیں بتائی، اس کے بعد کسی آدمی سے ہم ایسے جو سلیم الفطرت ہو، جس کے پاس سلیم عقل ہو، وہ اچھا انسان ہو، سبحان اللہ، اس سے بھی پوچھا جائے ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر، کیا وہ بولے گا ہم اللہ کے رسول کو نہیں مانتے؟ ابھی ہم سے کوئی کہہ رہے تھے، کل ہی میں جب کلاس کے بعد نہیں جا رہا تھا باہر، اس پچھلی کلاس کے بعد، تو ایک ساتھی کہہ رہے تھے اب الزام دیکھو، ایک الزام یہ بھی آیا کہ ہم اللہ کے رسول پر درود ہی نہیں بھیجتے ہوئے، ہنسی آ رہی ہوگی نا اسے سن کر، اہل حدیثوں کے بارے میں یہ بھی الزام ہے کہ اہل حدیث اللہ کے رسول پر درود ہی نہیں بھیجتے۔ ارے ہم تو کہتے ہیں اللہ کے رسول کے فرمان کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی آدمی دعا میں صرف درود ہی پڑھے تو اس کی مصیبتیں دور ہوں گی، اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ ہم کہتے ہیں ایسا، درود ہم نہیں پڑھتے یار، ہم کہتے ہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ کے رسول پر درود ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے، ہم اپنی دعائیں بھول جاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے واسطے، اپنی دعائیں بھول جاتے ہیں یار، اتنا اللہ کے رسول کا خیال ہے، اتنا اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں، اتنا درود بھیجنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم تو یہ کہتے ہیں یار تو دعا کرنے کے لیے بیٹھ تو اللہ کے رسول پر صرف درود بھیجا کر، دعا نہ کیا کر، اللہ تیری دعا کو قبول کر لے گا، اس کے بارے میں کہتے ہو کہ ہم درود نہیں بھیجتے ہیں یار، تعجب کی بات ہے، ہم اٹھتے ہیں تو دعا درود بھیجتے ہیں، بیٹھتے ہیں درود بھیجتے ہیں، اللہ کے رسول کو بار بار یاد کرتے ہیں، اور سبحان اللہ کے رسول بڑے مقدم ہیں، اور ہمارے پر یہ بھی الزام ہے کہ اللہ کے رسول درود بھی نہیں بھیجتے، جو من میں آتا ہے لوگ بولتے ہیں، حقیقت کو نہیں جانتے۔ اصل میں نے بات بتائی ہے، کچھ بیچارے جو اپنی دکانیں چمکانے کے خیال میں، اپنی دکانوں کو جو ہے مضبوط رکھنے کے خیال میں غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، اور کچھ بیچارے سادہ لوح معصوم سیدھے سادے سے انسان ان غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم ان دونوں کے خلاف کام کریں، ان دونوں کو بھی سمجھائیں، خلاف کام کریں مطلب جو غلط فہمیاں پھیلانا چاہ رہے ہیں ان کو بھی سمجھائیں تاکہ عقل آ جائیں اور صحیح راستے پر وہ بھی آ جائیں، دین خیر خواہی کا نام ہے، اور جو بیچارے سادہ لو سے انسان ہیں جو غلط فہمیوں کا شکار ہیں ان کو بھی سمجھائیں تاکہ بیچارے وہ بھی صحیح راستے پر آ جائیں۔ تو بہرحال یہ کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق خیالات تھے، اعتراضات تھے، ہماری متعلق غلط فہمی تھی کہ ہم اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کا ہم نے جائزہ لینے کی آج کوشش کی تھی۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں گستاخی کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بارے میں کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ انتقال کر گئے، تو وہ نے بڑی گستاخی ہے، اللہ کے رسول کے بارے میں کہتے ہیں وہ انتقال کر گئے، اور مرنے کا لفظ تو بالکل نہیں جوڑنا چاہیے۔ میں ابھی وقت ہمارے پاس نہیں ہے، ابھی انشاءاللہ اس کا جائزہ لوں گا، بس ابھی بات آئی ہے تو اس کو ایک بات میں بات ختم کرتا ہوں۔ جب حضرت عمر نے تلوار کھینچی تھی نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس موقع پر حضرت عمر ابو بکر نے خطبہ دیا تھا۔ میں اس کے بعد ان لوگوں پر اپنا سوال چھوڑتا ہوں، دیکھو آپ کیا کہتے ہو اس خطبے کو سننے کے بعد۔ انہوں نے کہا تھا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ حضرت ابو بکر بول رہے ہیں، کون ابو بکر؟ اس پر میں ہم سب فدا یار، اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا، اس امت کا سب سے بڑا انسان، اس امت کا سب سے عظیم انسان، خلیفہ اول، بزرگ ترین انسان، مراتب اگر دیکھا جائے تو انسانوں میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا انسان کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول کا سسر، سبحان اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صدیقہ بیٹی کا صدیق باپ، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑے انسان ہیں یار، ان کی تعریف میں میں بولوں تو میری زبان چھوٹی پڑ جائے، میرے الفاظ کم پڑ جائیں، بہت بڑے انسان ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، یہ بہت بڑے انسان رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی تھے۔ وہ کیا کہتے ہیں سنو، اگر اللہ کے رسول کے بارے میں یہ کہنا کہ انتقال کر گئے اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنا کہ آپ مر گئے گستاخی ہے، تو پھر ابو بکر بھی بڑا گستاخ ہوا، نعوذ باللہ من ذالک، کیا ایسا ممکن ہے؟ ابو بکر بیان فرماتے ہیں من کان یعبد محمدا، جو آدمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اللہ کے رسول کے انتقال کی بات کہتے ہیں، اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد کہتے ہیں کہ فإن محمدا قد مات، کسی بھی ڈکشنری میں اٹھا لو کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا، مر گئے ہیں، یہ الفاظ ہیں، توفیہ وغیرہ کے الفاظ بھی نہیں، صاف صاف کھول کھول کر بیان کرنا چاہا تاکہ مسلمانوں بدعقیدگی نہ رہے، پردہ فرما گئے، انتقال کر گئے، وفات پا گئے، اس طرح کے الفاظ بولتے تو کوئی غلط فہمی کا شکار ہو سکتا تھا، صاف کہا مات، مر گئے ہیں۔
بہتر الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں. میں ابو بکر کا یہ جملہ بتا رہا ہوں بس اور کچھ نہیں. انتقال فرما گئے, اچھا بولیے آپ تاکہ جو ہے نا لوگوں کو تکلیف نہ ہو وغیرہ وغیرہ, مگر ابو بکر نے یہ جملہ استعمال کیا بھائی. اور صحابہ کرام نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلایا دھلایا, پھر اللہ کے رسول کو دفن کر دیا. نہیں کیا. کہاں جا رہے ہو؟ قبروں پر جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو؟ اللہ کے رسول کی قبر پر کس خبر, کیا خبر کی بات کرتے ہو؟ اللہ کے رسول کے بارے میں کہتے ہو کہ مرے نہیں ہیں, انتقال نہیں کر گئے, اور پھر دفن کر دیا صحابہ کرام نے زندہ. کیا ایسا تصور میں بھی آتا ہے یار؟ کتنے جلیل القدر اتنے عظیم الشان صحابہ تھے, انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو زندہ دفن کر دیا. ایسا ممکن ہے؟ اب خود بھی تو دیکھ رہے ہو نا, اللہ کے رسول اگر زندہ ہیں, اگر ان لوگوں کا خیال ہے جو ہے سمجھتے اللہ کے رسول نہیں مرے, تو کائے کو بیٹھے ہوئے یار؟ تمہارا ایمان تمہیں جھنجھوڑتا نہیں ہے, تمہاری محبت تمہیں جگاتی نہیں, احساس نہیں دلاتی؟ اٹھو جاؤ, اس حکومت کے خلاف جنگ کا اعلان کر کے قبر کو کھودو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکالو, کیونکہ وہ زندہ ہیں. کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہو بھائی؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ اللہ کا عذاب آئے تم پر, اس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ اگر یہ خیال ہے کہ وہ مرے نہیں ہیں تو پھر قبر کھودو اور نکالو, ان کو زندہ رکھو. کوئی ایسا کرتا ہے؟ سب قبر بولتے ہیں, سب جاتے ہیں, سلام بڑھ کر واپس آ جاتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں مدفون ہیں. مدفون کون آدمی ہوتا ہے؟ اور اس سلسلے میں آخری بات یہ بھی ہے کہ اگر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال نہیں کر گئے ہیں, زندہ ہیں, تو اللہ کے رسول کا کام کیا ہے؟ لوگوں تک دین کی بات کو پہنچانا تھا کہ نہیں تھا؟ پہنچانا تھا نا. تو آپ آرام کر رہے ہیں. پوری امت جو ہے نا شرک میں مبتلا ہے, پوری امت کفر میں مبتلا ہے, امت ماری جا رہی ہے, کاٹی جا رہی ہے, مر رہے ہیں لوگ, مٹ رہے ہیں, اور اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کے گھر کے بچوں کو, بیوی بچوں کو, ماں باپ کو, آپ سو رہے ہوں, آپ کے سونے کے درمیان جو ہے کاٹا جا رہا ہے, اور آپ تھوڑا سا دیکھتے بھی ہیں, لوگ بولتے ہیں جانتے بھی ہیں, سب پتہ بھی ہے, بولتے ہیں, سب معلوم ہو رہا ہے اللہ کے رسول کو بولتے ہیں, آپ لیٹے ہوئے ہیں, بس آپ کے لیٹنے میں خلل نہ آئے یہ سوچ کر آپ کے بچوں کو مارا جا رہا ہے آپ کے سامنے. میں آپ کی بات کر رہا ہوں, کسی بھی ایک آپ کی, اللہ مجھے اور آپ کو ہر برے واقعہ سے محفوظ رکھیں. کسی بھی XYZ, زید بکر عمر کی بات کر رہا ہوں میں. زید اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہے اور اس کی بیوی کی عزت لوٹی جا رہی ہے, یا پھر اس کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھیوں کو, اس کے ماں باپ کو, سب کو مارا جا رہا ہے, اور یہ بستر پر لیٹا ہوا ہے اور بچا سکتا ہے, وہ پروٹیکٹ کر سکتا ہے, مگر اس کے باوجود بستر سے ہلنا نہیں چاہتا کیونکہ آرام کر رہا ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ زید کے بارے میں سوچ سکتے ہیں ایسا؟ کسی بھی ایک معمولی آدمی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں آپ ایسا؟ جب کسی ایک معمولی آدمی کے بارے میں بھی ایسا نہیں سوچ سکتے ہیں, تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ سب دیکھ رہے ہیں اور آرام کر رہے ہیں زندہ, بس کسی کو نہیں بچانے آ رہے ہیں, کسی کے حق میں دعا کرنے کے واسطے نہیں اٹھ رہے ہیں, اور مسلمانوں کو منظم, مسلمان مار رہا ہے ایک دوسرے کو, نہیں مار رہے ہیں, سب گلے کاٹ رہے ہیں ایک دوسرے کے. اختلاف ہی اختلاف ہے. وہاں کافروں میں اختلاف تھا, اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کافروں کو, اوس و خزرج کو مسلمان بنا کر ان کے درمیان اتحاد پیدا کیا تھا. یا مسلمان دین کے نام پر ایک دوسرے کے دشمن ہوئے اور اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں. اور اللہ نے اللہ کے رسول سے یہ کہا ہے کہ دیکھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, جو کچھ تمہیں پیغام دیا جا رہا ہے نا اسے تمہیں پہنچانا ہے, اگر نہیں پہنچاؤ گے پھر تم نے پہنچایا نہیں. سبحان اللہ. بہرحال یہ غلط فہمیاں ہیں جو پیدا کی گئی ہیں, پیدا کی جا رہی ہیں, اور یہ سوچنا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حدیث کی روشنی میں مانا جاتا ہے تو ان کو مانا نہیں جا رہا ہے, تو غلط خیال ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل حدیث سب سے زیادہ مانتے ہیں اور سب سے صحیح مانتے ہیں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے صحیح مرتبے پر رکھے ہوئے ہیں, صحیح طور پر ایمان لاتے ہیں ان پر, ویسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے اللہ نے ان پر ایمان لانے کا حکم دیا, ویسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے اللہ کے رسول نے خود ان پر ایمان لانے کا حکم دیا, ویسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اللہ کے رسول پر ایمان لایا, اور ویسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے تابعین نے, تبع تابعین نے, علماء کرام نے, ائمہ اعظام نے, سلف صالحین نے, اور پھر سارے علماء کرام نے ایمان لایا ہے. اب کوئی آدمی اگر اہل حدیثوں کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے اوپر سوال اٹھاتا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے معاملے میں سوال اٹھاتا ہے, تو گویا کہ قرآن پر بھی سوال اٹھاتا ہے, حدیث پر بھی سوال اٹھاتا ہے, صحابہ کرام پر بھی سوال اٹھاتا ہے, تابعین, تبع تابعین, سارے ائمہ اعظام, علماء کرام, سلف صالحین, سب پر سوال اٹھاتا ہے. اللہ ہم سبوں کو نیک توفیق عنایت فرمائے. آگے اہل حدیثوں پر الزامات کا جائزہ ہم آگے لیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سبوں کو نیک توفیق عنایت فرمائے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.